الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام بنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين بنبيه المصطفى الذين ذکر کی ایک لذت ہوتی ہے، اپنی لذت ہوتی ہے. جب ذکر کی لذت نصیب ہوتی ہے تو پھر بندہ دنیا معافی حال کو بھول جاتا ہے. وہ اتنی لذیذ چیز ہے کہ بندے کو اور کوئی چیز اس کے ذہن میں خیال میں نہیں آ سکتی جب اس کی لذت میں بندہ مصروف ہوتا ہے. آقا دو علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا. دل کیا کرتا ہے؟ دل اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی لذت میں ہوتا ہے. دل جب لذت میں ہوتا ہے تو وہ اتنی لذت ہوتی ہے اس کو نیند کہاں آئے گی. اللہ والے یہ رات کو کیوں جاگتے ہیں؟ یہ ایک ذکر کی لذت ہے جو ان کو سونے نہیں دیتی، بستر کے کروٹ سے ان کو اٹھا دیتی ہے. وہ گرم بستر ان کا جو نیند سے ان کو بھرا ہوتا ہے، آنکھوں میں نیند ہوتی ہے، مگر وہ لذت جو ہے وہ اس کو سونے نہیں دیتی. وہ لذت اس کو جگا دیتی. ہمارے شیخ خواجہ اکبر علی وہ ان کا معمول تھا کہ رات کو 12 بجے اٹھتے تھے. وہ 12 بجے کا ٹائم ان کا آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا اور گھڑیوں نے کبھی استعمال ہی نہ کی. ان کو گھڑی ایک عقیدت مند نے جو حج میں ان کے ساتھ گیا اس نے ایک گھڑی لے کر دی. وہ گھڑی ان دنوں وہ بہت مشہور گھڑی تھی، اعلیٰ کمپنی کی تھی. وہ گھڑیاں اپنے ان کے پاس تھی مگر استعمال نہ کی. وہ ان آخر وقت میں انہوں نے میرے سپرد کر دی. تم لے لو. وہ اس وقت جب انہوں نے مجھے دی اس وقت مجھے بھی گھڑی کی ضرورت نہ تھی. میں نے بھی گھڑی کبھی نہ الارم کا نہ میں نے مجھے ضرورت پڑی رات کو گھڑی کی. تو یہ ان کی توجہ تھی. اور 12 بجے کا ٹائم آگے پیچھے نہ ہونا یہ ایک عجیب بات ہے. میں نے خود اس کی میری ذاتی آبزرویشن ہے. میں نے 10 دن ان کے ساتھ خدمت میں گزارے اور میری ڈیوٹی تھی کہ آپ کو وضو کرانا رات کو. اور 10 دن میں نے ان کی خدمت میں گزارے آخری وقت میں. تو میں نے بھی خود یہ نوٹ کیا کہ یہ حضرت کس طرح اٹھتے ہیں. میں آپ کے اٹھنے سے مجھے پہلے پتا تھا کہ آپ نے 12 بجے اٹھنا ہے اور وضو کرانا ہے. میں آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کے پاس کھڑا ہوتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ آپ کتنے بجے اٹھے تھے. اور 12 بجے سے ٹائم ان کا آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا، 12 بجے ہی ہوتے تھے. اس معاملے میں حضرت مجدد علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ہم خود نہیں اٹھتے. حضرت مجدد علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ہم خود نہیں اٹھتے، ہمیں جگایا جاتا ہے. ہمیں لوگوں کو جگایا جاتا ہے. حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے شک ہوا کہ ٹائم ہو گیا تو اٹھا. پھر مجھے خیال آیا تم کون ہو خود اپنے آپ اٹھنے والے؟ کوئی جگانے والا آئے گا تو اٹھ جانا. تم کون ہو خود اٹھنے والے؟ کہتے میں پھر سو گیا، بٹ ٹائم ایکچولی ہو چکا تھا. پھر کہتے ہیں چاروں طرف سے اذان کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. تو ہم خود نہیں اٹھتے، ہمیں جگایا جاتا ہے. یہی حال تھا حضرت کا کہ حضرت
اگر 12 بجے کا ٹائم آگے پیچھے نہیں ہوتا تو اس کی پیچھے کوئی طاقت ہے جو ان کو جگاتی ہے اور وہ اپنے وقت پر اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جو ذکر کی لذت ہے وہ مجبور کرتی ہے بندے کو کہ تو رات کی نیند جو ہے اس آرام سے، وہ جو لذت ہے نیند کی لذت سے ذکر کی لذت ہے، جو اس کا تو زمین و آسمان کا فرق ہے، اتنا فرق کہ جو اللہ والے ہیں وہ اس کو تو لذت سمجھتے ہی نہیں ہے۔ لذت کے اصل وہی ہے، وہ ذکر میں ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ جو کلمات طیبات ہیں یہ اوپر اٹھتے ہیں، تو جو نیک اعمال ہے اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اعمال الصالح یرفع، نیک اعمال جو اس کو بہت اونچی پرواز پر لے جاتے ہیں نیک اعمال کو، تو وہ ایک ایسا دخت بن جاتا ہے، مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها۔ وہ جو کلمات طیبات ہیں یہ ایک ایسا درخت بن جاتا ہے جس سے کلمات اٹھتے ہیں اوپر ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک مستقل درخت بن جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں کہ وہ اس کی شاخیں وہ آسمانوں پر چلی جاتی ہیں، جڑی اس کی گہری زمین پر چلی جاتی ہیں، اس کو آندھی طوفان کسی قسم کی جو مشکلات آتی ہیں تو وہ اس کو اثر انداز نہیں کرتی، وہ ہمیشہ کے لیے پھل دینے والا درخت بن جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے، وہ درخت جو ہے ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذنها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ مثال اس لیے بتائی گئی ہے کہ ذکر کرنے والے، شوق والے اس ذکر میں پڑ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ذکر اذکار ہیں اتنا لذت، اتنا اس کا لذیذ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو تیر لگا پاؤں میں تو نکلتا نہیں تھا، تو لوگوں نے سمجھا جب یہ نماز پڑھیں گے تو تب نکال لینا۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک تو دل کا ذکر چل رہا ہے، دوسرا وہ کلمات طیبۃ یرفع، وہ عمل صالح یرفع، تو نیک اعمال جو اس کو بنویت پڑھ رہے ہیں، دل جو ہے وہ ذکر میں ہے، دل میں لذت میں ہے، تو ان کو کہاں پتہ چلے گا کہ تیر نکل رہا ہے؟ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تیر نکالے تو نیچے ہونے کو جب نماز میں تھے، نماز سے باہر تھے تو وہ نہیں نکلتا تھا، اتنی تکلیف تھی۔ اسی طرح ایک شخص کو یہ بھیڑ نے کاٹا، یہ رنگ کی ہوتی ہے، وہ کاٹ جائے تو بہت سخت درد ہوتی ہے، مگر اس نے نماز کے دوران جب کاٹا تو خون بھی نکلا، اس کو نہیں پتہ چلا، تو اس کو بعد میں نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت آپ کو تو بھیڑ نے کاٹا، کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ چلا بھیڑ نے کاٹا۔ نماز کے دوران وہ ذکر کی لذت، نماز کی لذت، تو وہ اس لذت میں یہ لوگ جب مصروف ہوتے ہیں تو نہیں پتہ چلتا کہ کسی کو خاد میں پھرسی گھوڑا بن گیا اتنا بڑا، تو ڈاکٹروں نے کہا کاٹ دو، وہ انہوں نے کہا کھاد کاٹنے کے لیے آپ کے پاؤں باندھنے پڑیں گے، ٹانگیں باہر نکالنے کی بہت تکلیف ہے، آج کل بڑا زمانہ تو نہیں ہے کہ بے ہوش کر لو، کہتے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تو کاٹ رہا۔ اب ان کا یہ ماحول کیسا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تو تب کاٹ لینا۔ اب یہ معاملات جو ہیں کہ لذت جو ذکر کی ہے وہ کسی کو نصیب ہو جائے تو
تو اس سے اعلیٰ چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب رات کو اٹھنا، میں پوچھا گا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دو جنت میں چلی جائے، جنت میں چلے جائیں، آسانی سے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا دوسروں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی، دوسروں کا رحم کرو، صلہ رحمی، دوسروں کے کام کرو، اور رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرو، رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرو۔ اب رات کا اٹھنا، رات کی عبادت جو ہے وہ یہی کرتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ملا دیتی ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ شوق بھی پیدا ہوتا ہے، وہ ذکر جو ہے وہ اس کو سونے نہیں دیتا، وہ ذکر جو ہے بندے کو اتنا مزہ آتا ہے۔ یہی ہم تو تھوڑی سی مشق کرتے ہیں، یہی جو پریکٹس ہے اگر آپ رات کو کریں تو وہ صرف اللہ اور کوئی اس میں ریاکاری کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اپنے کمرے میں بندہ اکیلا ہی ہوتا ہے اور اپنے خلوت خانے میں ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے اور خدا ہوتا ہے۔ جو رات کا ایک رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرو کہ جلدی جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو ہیں، صلہ رحمی جو ہے، لوگوں کے کام کرنا، صلہ رحمی لوگوں کے کام آنا، لوگ خیر الناس من ینفع الناس، جس کے لیے بندہ بہت جلد جنت میں چلا جاتا ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جس جو دوسروں کی ضروریات پیدا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے بندے ایسے پیدا کیے جو دوسروں کی ضروریات پیدا کرتے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، یہی لوگ ہیں جو باقی لوگوں سے اچھے ہیں، دوسروں کے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا جو دوسروں کے کام آنے والے ہیں، جو دوسروں کے کام کرنے والے ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ قیامت کے دن جب لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، حساب و کتاب میں پریشان ہوں گے، ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے کہ ان کو ممبر پر اٹھایا جائے گا، جو دوسروں کے کام کرنے والے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے ہیں، ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، اور اللہ ان سے ہم کلام ہوگا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ ان لوگوں سے اللہ ہم کلام ہوگا، وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے ممبروں پر بیٹھ کر کہ یہ جو لوگ دوسروں کے کام آنے والے ہیں، اپنے بھائیوں کو کام کرنے والے ہیں، اور پھر ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کسی مسلمان کی حاجت روائی کی، حاجت پوری کی، روز محشر اس کی میزان کے پاس میں خود کھڑا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے کام ہوتا ہے، جو دوسروں کی حاجت روائی کرتا ہے، دوسروں کے کام کے لیے نکلتا ہے، روز محشر میں اس کی میزان کے پاس ہی ہوگا۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو میں اپنی سفارش کا حق استعمال کروں گا، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جس کسی نے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو گھر سے نکلا، وہ جہنم سے 7 خندقیں کا فاصلہ دور ہو جاتا ہے۔ جہنم سے 1 خندق کا فاصلہ زمین اور سامان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے، وہ 7 خندقیں جہنم سے دور ہو جاتا ہے جو اپنے بھائی کی ضرورت کرنا پوری
پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے چلتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے، ایسی قوم کو عطا کرتا ہے جو دوسروں کی ضروریات پوری کرتی ہے، جو دوسروں کی ضروریات اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، دوسروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان کے پاس اتنی دیر تک رہتی ہیں جب تک وہ اس میں بخیل نہیں بن جاتے، جب تک وہ اس میں تھک نہیں جاتے۔ تو وہ جو تھک جاتے ہیں، جو تنگ آ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دوسروں کو عطا کر دیتے ہیں، ان سے واپس لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں، جو اپنی نعمتیں، جو ان نعمتوں کو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے، دولت دیتا ہے، تو وہ لوگوں دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور دیتا جاتا۔ سورہ قلم میں ایک واقعہ آتا ہے، سورہ قلم میں ایک واقعہ آتا ہے کہ یمن میں کسی کا ایک باغ تھا، وہ اللہ کا بندہ جو پھل نیچے گرتا سب تقسیم کر دیتا، اور جو اوپر سے اس کو بھی اتار کر لوگوں کو تقسیم کر دیتا۔ صبح صبح باغ میں میلہ لگ جاتا۔ جب وہ فوت ہو گیا، یہ سورہ قلم میں واقعہ تھا، فوت ہو گیا تو ان کی اولاد جو تھی انہوں نے سوچا ہم اتنی ہماری اولاد ہے روزگار، تو جو لوگ آتے ہیں کھا کے چلے جاتے ہیں، تو ہم نے بھی تو کچھ کھانا پینا ہے۔ انہوں نے کہا آج صبح جلدی جیسے لوگ آنے سے پہلے ہمارے ساتھ سارا مال اکٹھا کر کے مارکیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا، اللہ نے اپنا پروگرام بنایا کہ جو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں دوسروں کے لیے عطا کرتے ہیں، دوسروں کا حصہ ہے، اگر وہ دوسروں کا حصہ نہیں ادا کرتا اللہ واپس لے کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ وہ جب باغ میں پہنچے تو وہاں باغ ہے، جل چکا ہے، وہاں تو راہ ہے، وہ کہتے ہیں راستہ بھول گئے، پتہ نہیں یہاں کہاں تھے، وہ ہمارا باغ کہاں تھا، ہماری زمین کہاں تھی، وہ ہمارے مکان کہاں تھے۔ اور دوسرا بولا نہیں، یہ ہم نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا ہے۔ سبحان ربی انا کنا ظالمین، پھر انہوں نے دعا مانگی سبحان ربی انا کنا ظالمین، باری تعالیٰ ہم نے ظلم کیا ہے، تو سبحان اللہ ہے، ہم نے ظلم کیا ہے۔ جب انہوں نے توبہ کی اپنے ظلم سے کہ ہمارے جو والد کا وہ طریقہ تھا اس کو بحال کرو، تو انہوں نے پختہ نیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوبارہ زندہ کیا، اور ان کا اتنا پھل لگا تو وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انگور کا گچھا جو تھا وہ ایک ڈنکی لوڈ بنتا تھا، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے دوسروں کے لیے دیا ہے، مجھے دوسروں کے پاس نہیں بھیجا، دوسروں کو میرے پاس بھیجا ہے۔ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے دوسروں کے لیے، اور تب تک رہتی ہے جب تک وہ دوسروں کو دیتا رہتا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ اس بات میں آتا ہے کہ بادل آ رہے، ایک شخص نے دیکھا بادل آ رہے ہیں اور وہاں بادلوں سے آواز آ رہی ہے فلاں شخص کے کھیت کو پانی دینا ہے، خدا بخش کی زمین کو پانی دینا ہے۔ اب بادلوں سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں شخص کی زمین کو پانی دینا ہے۔ اس نے دیکھا وہ بارش ہوئی، وہ ڈروان تھا، پتھر تھے، تو وہاں سے پانی آیا، وہ پانی اکٹھا ہو کے بہ رہا ہے، ایک طرف جا رہا ہے، وہ بھی پانی کے ساتھ چل دیا کہ پانی کہاں جاتا ہے، آواز آئی تھی کہ وہاں کو زمین کو پانی دینا ہے۔ اس نے دیکھا آگے ایک آدمی اس نے پکڑا ہوا ہے، اوزار پکڑے ہوئے ہیں، وہ پانی اپنی زمین کو کھیت کو دے رہا ہے۔ اس نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام خدا بخش ہے۔ ہاں یہی آواز آئی تھی، بادلوں سے آواز آئی تھی، تم کیا کرتے ہو؟ بادلوں سے آواز آئی تھی فلاں شخص کی زمین کو پانی دینا ہے۔
کہتا ہے جو جتنی فضل ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھتا ہوں، اپنے بال بچے کے لیے، تو تیسرا حصہ میں دوبارہ کاشت کرنے کے لیے رکھتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ اب اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ ادھر بادلوں سے آواز آ رہی ہے کہ خدا بشیر کو پانی دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب سے ایک روایت ہے، جس نے کسی کا دل خوش کیا، کسی مسلمان کا، اس کا کام کرے گا تو دل خوش ہو جائے گا، کسی کا کام کرے گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ جس نے کسی بھائی کا دل خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لطف و کرم پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لطف و کرم پیدا کرتا ہے اس کے لیے۔ اگر کوئی مصیبت اس کی طرف آتی ہے تو وہ لطف و کرم، وہ مہربانی و کرم اس کی طرف چلتا ہے اور اس کو روکتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے کسی کا دل خوش کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لطف و کرم پیدا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو پتا ہے جب شیر دھاڑتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ شیر دھاڑتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کسی کا روزہ ہو تو اچھا، وہ جب شیر دھاڑتا ہے تو وہ کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے کسی ایسے شخص پر مسلط نہ کرنا جو دوسروں کے کام کرنے والا۔ اب جو درندے ہیں وہ بھی دعا یہ مانگتے ہیں کہ جو لوگوں کا کام آنے والے لوگ ہیں باری تعالیٰ ہمیں ان پر مسلط نہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیر جب دھاڑتا ہے تو یہ کہتا ہے باری تعالیٰ جو دوسروں کے کام آنے والے لوگ ہیں مجھے کسی ایسے شخص پر مسلط نہ کرنا جو کسی بھائی کی، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، جو کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے نکلتا ہے، ہر قدم کے بدلے 70 گناہ معاف اور 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 70 درجے اس کے بلند کیے جاتے ہیں، اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح نومولود ہوتا ہے، جس سے آج جس کو پیدا ہوا ہے اس کے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے۔ دل برآور کہ حج اکبر است، یہ حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں، دل برآور کہ حج اکبر است، کسی کا دل تو نے خوش کر لیا، کسی کا دل جیت لیا تو وہ لطف و کرم جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ یہی کرے گا نا، اس کی طرف کوئی مصیبت نہیں آنے دے گا۔ کہ ادھر فرمایا حضرت رومی جلال الدین رومی فرماتے ہیں دل پر آور کے حج اکبر است، اس نے حج اکبر کیا جس نے کسی کا دل جیت لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی کا دل دکھایا، جس نے کسی کا دل دکھایا اس نے بیت اللہ کو ڈھا دیا، اس نے بیت اللہ کو گرا دیا۔ یہ تو اگر کسی کا دل جیت لیا تو یہ حج اکبر ہے، تو کسی کو دل کو دکھ دیا تو جس نے بیت اللہ کو گرا دیا۔ تو جس نے بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ ہی کیا تھا تو اللہ نے ابابیلوں کو بھیج کر اس کے ہاتھیوں کو مروا دیا تھا۔ اس نے گرایا نہیں تھا، گرانے کا ارادہ ہی کیا تھا۔ تو ادھر فرما دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ کس کا دل دکھایا تو اس نے بیت اللہ کو گرا دیا. جس دل جیت لیا اس نے حج اکبر کیا. سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فسبحان الذي حين تمسون حين تسبحون وله الحمد في السماوات والأرض والعشي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ولا يعلمون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله الأبدي الأقدس سبحان الله الواحد الأحد سبحان الله الفرد الصمد سبحان الله رب السماوات والأرض سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقوة والقدرة والكبرياء والجلال سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وتبارك الله رب السماوات والأرض العظيم. رضين بالله تعالى ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريدة وبالمؤمنين إخوانا وبالصديق وبالفاروق وبالجنودان بالمتهم بالله ربنا لا تؤاخذنا ونسينا ربنا بارك لك العظيم نعمته بارك لك العظيم ربك بارك لك واسمته وربك دولا الأشام بارك لك ہمیں عظیم نعمت عطا کی بارک لك نے ہمارے لیے دین اسلام منتخب فرمایا جس کو سب دنوں پر غالب کیا گیا. باری طرح ہمیں زندگی اس دین پر موت ایمان پر عطا باری طرح تجھے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مقبول فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا. ہمیں ان کا امتی بنا کر باری طرح دنیا کی روحات میں شامل کر دیا. باری طرح اس ہستی کا ہمیں امتی بنایا طرح جس کی شان میں تو نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک باری طرح جس کی شان میں تو نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم باری طرح ہمارے لیے رؤوف الرحیم ہے. باری طرح جس کی شان میں تو نے فرمایا جن کو تو نے میرا کی نعمت سے نوازا باری طرح جس کو تم نے کی نعمت سے نوازا باری طرح تیری مخلوق میں سے کوئی اس مقام پر نہ پہنچا جس مقام پر تم نے ہمارے اس آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ان کو امتی بنا کر باری طرح ہمیں تو نے ان کی اتنی بڑی عطا فرمائی. باری طرح قرآن کے لیے تو نے ہمیں منتخب فرمایا وہ قرآن کو وہ قرآن جس کی شان میں تو نے ہزار کر دیا. باری طرح وہ قرآن جس کی شان میں تو نے فرمایا رو انزلنا خالی قرآن راجہ واللہ رائتہ فرشوں وصدیہ من خشیت جس کی شان میں تو نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آپ کے لیے تو نے ہمیں منتخب فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا اپنی بندوں میں سے باری طرح قرآن کے لیے چن لیا. باری طرح تو نے کتنی
عظیم نعمت ہمیں عطا فرما. باری تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے, ہمارے سینے پر باری تعالیٰ قرآن پاک کے علم سے ہمارے سینے منور کر دے. باری تعالیٰ تو نے کعبہ کو ہمارا قبلہ بنایا تو جو تیرے انوار کا برکت ہے. باری تعالیٰ ہمیں بار بار اس کی زیارت کی تو نے نمازوں کو فریضہ ہمیں عطا کیا جو تیرا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. باری تعالیٰ ہمیں فقط سچا نمازی بنا دے, ہماری نمازوں کے ساتھ کا مقام عطا کرے. مومنین کو باری تعالیٰ تو نے ہمارا بنایا, سب مومن ایمان والوں کو ایک جان کر دے, ایک دوسرے کی محبت عطا کر دے. باری تعالیٰ تو ہمارے ملک کا کرم فرما, ہماری قوم پر رحم فرما. باری تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو عزت عطا فرما. باری تعالیٰ تجھے ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا خاص ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. مولا حسبنا اللہ لدیننا, حسبنا اللہ لدنیانا, حسبنا اللہ لمحمدنا, حسبنا اللہ لمن بغى بنا, حسبنا اللہ لمن حسدنا, حسبنا اللہ لمن قادنا بسوء, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اتنی عظیم نعمتیں تو نے عطا کی ہے باری تعالیٰ, تو ہمارے عظیم گناہ بھی معاف کر دے. تیری اتنی عظیم نعمتیں پا کر ہم نے تیرا کثرت سے ذکر کرنا بند نہ کیا. سبحانک یا وہاب, یا بندہ حق عبادتک, سبحانک یا وہاب حق معرفتک, سبحانک یا وہاب ما ذکرناک حق ذکرک, سبحانک یا وہاب ما شکرناک حق شکرک. تیری کسی نعمت کا شکر ادا نہ کیا جیسی کرنا چاہتا. انک غفور غفور, باری تعالیٰ تو معاف کرنے والا نام نہیں, تیرے سوا کوئی سہارا نہیں. میں یغفر الذنوب الا اللہ, تیرے کاج سے ڈرتے ہیں, تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں. باری تعالیٰ تو رحیم رب ہے, تو ستار العیوب رب ہے. ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کا عظمت والا پردہ ڈال دے. روز معاشرہ باری تعالیٰ رسوا نہ کرنا. باری تعالیٰ تیرے پیارے محبوب مصطفیٰ کی امت ہے, ہمارے گناہ معاف کر دے. ہماری تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما دے. یا حبیب التوبہ تو لینا, یا من خافک منا, یا دلیل المتحیرین ذلنا, یا ہادی المضلین اهدنا, یا المستغیثین اغثنا, یا لا تقطع رجاءنا, یا راحم السماعين ارحمنا, یا غافر المذنبین اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. باری تعالیٰ اپنی عطا پر ہمیں خوش رہنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ اپنی زماشوں پر ہمیں صبر عطا فرما. اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ذکر کی ہمیں لذت عطا فرما. باری تعالیٰ سے ہمیں فرحت عطا فرما. دنیا کی نفرت آخرت کی محبت عطا فرما. اپنی ملاقات شوق عطا فرما. ہماری تعالیٰ تو ہمارے چاروں طرف نورانی فضا پیدا کر دے. آگے پیچھے دائیں بائیں میں, ایک قبر میں, حشر میں, نشر میں نور ہی نور پیدا کر دے. جو ہماری رہنمائی کرتا ہوا تیری ذات سے ملا دے.
اللهم اجعلها نورا بين أيدينا وخلفنا عن أيماننا ومن شمالنا من فوقنا ومن تحتنا في حياتنا وموتنا في قبورنا وحشرنا ونشرنا وذل القيامة إلى رؤوسنا وسكر بها موازين حسناتنا وكل بركات علينا كذلك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بغير محبوب مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہمیں ان کی ایسی رفاقت عطا کر دے ہم کبھی ان سے جدا نہ ہوں بيننا وبينهم كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينهم وما آمنا به ولم نره واجعلنا من عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم اوصلنا مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم شاركنا في دعاء المؤمنين ونبهنا نومة الغافلين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين وارزقنا شفاعة سيد المرسلين وادخلنا الجنة بسلام آمنين واحشرنا مع المتقين وخلصنا من النار يا مجيد يا مجيد أسألك علم نافع رزق واسع حلالا طيبا بغير حساب وشفاء من كل داء كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا يا مالك الرقاب يا مفتح الابواب افتح لنا ابواب العنايات والكرامات وفقنا للطاعات والعبادات واحفظنا من الآفات والبليات بارك لنا في الرزق والحسنات اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض بارك لنا سب کی مشکلات آسان فرما سب کی پریشانیاں دور کر دے بارک تعالیٰ سب کی بیماریاں دور کر دے جسمانی روحانی بیماریاں سے ہمیں نجات بارک تعالیٰ جو بھی کسی پریشانی میں موجود ہے اس کی پریشانی اغفر وانت خير الراحمين رب اغفر وانت خير الغافرين رب اغفر وانت خير الناصرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما بارك تعالى في كل شيء محبت اللہ فرمائے کامل مکمل اپنی کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی رسولہ نبینا و شفیعنا محمد اجمعین برحمتک